محمد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے برعکس ایک نافرمان کردار کا بیان، والذی قال لوالدیہ اف لکما، اور وہ کہ جس نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ تف ہے تم پر، اتعداننی ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی، کیا تم مجھے خبر دیتے ہو کہ میں نکالا جاؤں گا، حشر کے میدان میں کھڑا کیا جاؤں گا، حالانکہ بہت سے گروہ گزر چکے ہیں مجھ سے پہلے، کوئی لوٹ کر نہیں آیا۔ وہما یستغیثان اللہ ویلک آمن، اور یہ دونوں اللہ کے حضور فریاد کرتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں تیرا برا ہو ایمان لا، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فیقول ما ھذا الا اساطیر الاولین، تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو پچھلے لوگوں کی کہانی ہے، معاذ اللہ۔ یہ نافرمان کردار کا ذکر آیا، اللہ ایسے برے انجام سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ان کے بارے میں ذکر ہوا، اولئک الذین حق علیہم القول فی امم قد خلت من قبلہم من الجن والانس، یہ وہ لوگ ہیں جن پر عذاب کی بات ثابت ہوگی ان امتوں میں جو ان سے قبل گزر چکی جنات میں سے اور انسانوں میں سے، انہم کانوا خاسرین، بے شک وہ خسارہ پانے والوں میں سے تھے۔ ولکل درجات مما عملوا، اور ہر ایک کے لیے درجے ہیں اس کے مطابق جو انہوں نے اعمال کیے، ولیوفیہم اعمالہم وہم لا یظلمون، اور جو کچھ انہوں نے کیا تاکہ وہ ان کے اعمال کا پورا بدلہ عطا کرے اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جس طرح کے لوگوں کے اعمال ویسے ہی ان کے نتائج ہوں گے۔ درجات اہل جنت کے بھی الگ الگ ہوں گے، اور درکات یعنی درکات نیچے کی طرف جانا وہ اہل جہنم کا معاملہ علیحدہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں جنت میں درجات کی بلندی عطا فرمائے۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اور جس دن لائے جائیں گے کافر آگ کے سامنے، اس سے کہا جائے گا اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها، تم اپنی نعمتیں اپنی دنیا کی زندگی میں حاصل کر چکے اور ان کا فائدہ بھی اٹھا چکے ہو، فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، پس آج تمہیں رسوائی کے عذاب کا بدلہ دیا جائے گا اس لیے کہ تم زمین میں ناحق تکبر کرتے تھے، وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ، اور اس لیے کہ تم نافرمانیاں کرتے تھے۔ وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، اب قوم عاد کا بیان، ہود علیہ السلام کی قوم، اِذْ أَنذَرَ، وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، اور آپ قوم عاد کے برادری کے فرد ہود علیہ السلام کا ذکر کیجئے، ان کی برادری میں سے تھے، ان کی قوم میں سے تھے۔ اذ انذر قومہ بالاحقاف، جبکہ انہوں نے احقاف کے علاقے میں اپنی قوم کو ڈرایا، یہ یمن کے قریب قوم آباد تھی۔ وقد خلت النذر من بین یدیہ ومن خلفہ الا تعبدوا الا اللہ، اور گزر چکے ہیں ڈرانے والے مراد رسول اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی، سب نے کیا کہا؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب کے آنے سے۔ قالوا اجئتنا لتأفکنا عن آلہتنا، ان لوگوں نے کہا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں ہمارے معبودوں سے پھیر دو، فأتنا بما تعیدنا ان کنت من الصادقین، پس تم جو ہم سے وعدہ کرتے ہو لے آؤ اگر تم سچوں میں سے ہو۔ قال انما العلم عند اللہ، انہوں نے فرمایا ہود علیہ السلام نے، بے شک اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، وابلغکم ما ارسلت به، اور میں جس پیغام کے ساتھ بھیجا گیا ہوں میں تو تمہیں وہ پہنچاتا ہوں، ولکنی اراکم قوما تجہلون، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت کی بات کرتے ہو۔ فلما رأوه عارضا مستقبل اودیتہم، پھر جب انہوں نے دیکھا ایک ابر بادل کو ان کی وادیوں کی طرف چلا آ رہا ہے، قالوا هذا عارض ممطرنا، کہنے لگے آہا یہ تو ہم پر بارش لانے والا بادل ہے، مزے اڑائیں گے۔ استغفر اللہ، بادل کو دیکھا تو مزے اڑائیں گے، حالانکہ اس بادل میں عذاب تھا۔ بل هو ما استعجلتم به، بل هو ما استعجلتم به، بلکہ یہ وہ ہے جس کی تم جلدی مچایا کرتے تھے۔ ریح فیہا عذاب علیم، ایک آندھی جس میں دردناک عذاب ہے۔ تدمر کل شیء بامر ربہا، وہ تہس نہس کر دے گی ہر شے کو اپنے رب کے حکم سے۔ فاصبحوا لا یری الا مساکنہم، بس ان کا حال یہ ہو گیا کہ ان کے مکانوں کے سوا کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا تھا۔ کذالک نجزی القوم المجرمین، اسی طرح مجرمین کی قوم کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ یہ گزشتہ قوموں کے حالات بار بار ہم نے پڑھے سبق آموزی اور عبرت کے لیے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِن مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ، اور ہم نے انہیں ان باتوں میں اس قدر قدرت دی تھی کہ جس قدر تمہیں اے مکے والوں قدرت نہیں دی، ان کو عبرت دلائی جا رہی ہے۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً، اور ہم نے انہیں کان اور آنکھیں اور دل و دماغ کی صلاحیت عطا فرمائی۔ فما اغنى عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم من شيء، تو نہ ان کے کان نہ ان کی آنکھیں نہ ان کے دل ان کے کچھ کام آئے۔ اذ كانوا يجحدون بآيات الله، جب وہ انکار کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی آیات کا۔ وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، اور ان کو اس عذاب نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ان کے وسائل، ان کی جائیدادیں، ان کی ترقی، ان کی ٹیکنالوجی، ان کے اسباب کچھ کام نہیں آئے اللہ کے عذاب کے مقابلے میں۔ اللہ اکبر، ہر دور کے لیے عبرت کا سامان ان واقعات میں اللہ عطا فرما رہا ہے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور یقیناً ہم نے ہلاک کر دی تمہارے ارد گرد کی بستیاں، اور ہم نے بار بار اپنی نشانیاں دکھائیں تاکہ وہ رجوع کریں، پلٹیں اللہ کی طرف۔
فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، پھر انہوں نے کیوں نہ ان کی مدد کی جنہیں ان لوگوں نے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کے سوا معبود بنا لیا تھا، جن جھوٹے معبودوں پر تکیہ کیا، کیوں نہ بچایا انہوں نے؟ اللہ کی پکڑ آئی، اللہ کا عذاب آیا، کیوں نہ بچایا انہوں نے؟ بل ضلوا عنہم، بلکہ وہ ان سے غائب ہو گئے، وذالک افکہم وما كانوا یفترون، اور یہ ان کا بہتان تھا جو وہ جھوٹ گھڑا کرتے تھے۔ اس کے بعد ناظرین کرام اگلا واقعہ، دو واقعات بڑے عجیب ہے قرآن میں۔ ایک تو ہم نے بار بار پڑھا جادوگروں کا واقعہ، جیسی حق دیکھا فوراً ایمان لے آئے اور حق پر ڈٹ گئے، یاد آ گیا؟ اب ایک بڑا دلچسپ واقعہ جنات کا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے پیارے رسول طائف کی طرف گئے، طائف کا واقعہ ذہن میں لے کر آئی، انکار کیا لوگوں نے، انکار کیا لوگوں نے۔ اللہ اکبر، اللہ بے نیاز ہے۔ حضور ایک مقام پر نخلا کا مقام نماز فجر کی تلاوت فرما رہے تھے، اللہ نے جنات کی ایک جماعت کو بھیج دیا، اے نبی زمین والے انسان اگر رد کر رہے ہیں تو کیا ہوا، ہم جنات کو بھیج رہے ہیں، وہ دعوت قبول بھی کریں گے، داعی بن بھی جائیں گے، مبلغ بن بھی جائیں گے۔ دل کے کانوں سے سنیے گا کیا ہو رہا ہے بیان جنات کے بارے میں۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، اور یاد کیجئے اے نبی علیہ السلام، جب ہم آپ کی طرف جنات کی جماعت کو پھیر لائے، وہ توجہ سے قرآن کو سنتے تھے، سنیے گا، توجہ سے قرآن کو سنتے تھے۔ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا، جب وہ وہاں قریب پہنچے تو ایک دوسرے سے کہا خاموش ہو جاؤ۔ یہ قرآن کے دو آداب ہیں، خاموشی اختیار کرنا، توجہ سے سننا۔ سورۃ الاعراف کے آخر میں بھی یہ دو آداب بیان کیے گئے، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنو اور خاموش رہو۔ فلما قضی ولوا الی قومہم منذرین، پھر جب پردہ مکمل ہوا تو اپنی قوم کی طرف ڈر سناتے ہوئے واپس لوٹے۔ فجر کی نماز سے چند آیات کی تلاوت حضور نے فرمائی، ان لوگوں نے قبول ہی نہیں کیا، داعی بن کے، منذر بن کے، مبلغ بن کے لوٹ رہے۔ اللہ اکبر۔ قالوا، ان لوگوں نے کہا، یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، اے ہماری قوم بے شک ہم نے کتاب سنی ہے جو نازل کی گئی موسیٰ علیہ السلام کے بعد، مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی الحق والی طریق مستقیم، یہ اپنی سے پچھلی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے اور رہنمائی کرنے والی حق کی طرف اور راہ راست سیدھے راستے کی طرف۔ اللہ اکبر۔ معلوم ہوا یہ جنات موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، اب آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آئے۔ یا قومنا، تقریر سنیں ان کی، ایک دفعہ قرآن کا تھوڑا سا پورشن سنا، قرآن کے داعی مبلغ بن کے جا رہے ہیں۔ یا قومنا، اے ہماری قوم، عجیب داعی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت قبول کر لو، وآمنوا بہ، اور اس پر ایمان لے آؤ، یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں میں سے بخش دے گا، ویجرکم من عذاب علیم، اور تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گا، پناہ دے گا۔ ومن لا یجیب داعی اللہ، وَمَن لَا يُجِيبُ دَاعِيَ اللَّهِ، اور جو اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت کو قبول نہیں کرے گا، فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ، تو وہ زمین میں اللہ کو عاجز کرنے والا نہیں، اور اللہ کے سوا اس کے لیے نہ کوئی حمایتی ہوگا، اللہ کے سوا اس کا کوئی حمایتی نہیں ہوگا۔ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یہی لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ یہ جنات کی تقریر ہے، ایک مرتبہ قرآن سنا، قبول بھی کیا، داعی بنے، قوم کی طرف لوٹے، مبلغ بن گئے قرآن کے۔ 26واں پارہ پڑھ رہے ہیں، کیا ارادے ہیں؟ کیا ارادے میرے اور آپ کے؟ مانتے تو ہیں الحمدللہ، یقین رکھتے ہیں اللہ توفیق عطا فرمائے، پھر آگے عمل بھی کریں گے، اللہ ہم سب کو توفیق دے، اور محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے نمائندے بن کر کھڑے ہوں گے۔ یا اربوں انسانوں تو پیغام ہم نے پہنچانا ہے۔ Yes, we are responsible on behalf of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam to convey the message of the Quran to the whole world. رسول اللہ علیہ السلام کی امتی ہونے کے ناطے it's our responsibility۔ چھوٹے لوگ نہیں ہیں، بڑے کام کے لیے اللہ نے پیدا کیا۔ یہ چھوٹے کام ہے، گھر بنا لی، جائیداد بنا لی، 2-4 کوالیفیکیشنز لے لی، مٹی میں چلے گئے، that's it. This is not the end. This should not be the end. بڑے کام کے لیے اللہ نے چنا ہے، یہ بڑا کام ہے۔ جنات مجھے اور آپ کو شرم دلا رہے ہیں، ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، جنات مجھے اور آپ کو شرم دلا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔